آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد والحمد لله رب العالمين. سید سمیع اللہ صاحب عدد سے تشریف لائیں، نیچے ہیں اوپر تشریف لائیں. سید سمیع اللہ قادری صاحب. نعرہ رسالت، سادات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوجوان دلوں کی دھڑکن، نعرہ تکبیر. سید طلحہ صاحب بھی تشریف لائیں اوپر. سید طلحہ قادری صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، ارے بیٹھ جاؤ. اے بابو چپل چھوڑ جانے سے. ایک بار درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک محفل میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی اس مبارک محفل میں آپ کو ہم کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا۔ مائک والے بھائی تھوڑا سا آواز بڑھا دو، تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اچھا آپ کا یہ ہے کیا؟ یہ بازو والوں کا ہے، میں یہ ہے سمجھ رہا ہوں جب سے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج آپ حضرات کے روبرو آ کر حضور کی میلاد بیان کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اگر دلچسپی سے سنیں گے بغیر ڈسٹرب کریں کہ تو میں آپ کو انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں سناؤں گا جس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے گی، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور بد عقیدوں کے شر سے، فتنوں سے، شرارتوں سے بچنے کا موقع ملے گا۔ یہ لائٹ والے بھائی تمہاری ایک لائٹ دکھ رہی، باقی کی پوری پبلک چھپ جا رہی، ذرا اس کو بند کر دو نا، دیکھو ذرا کچھ کر سکتے۔ ارے واہ، اب دکھ رہی پبلک۔ دولہا دلہن کے اوپر مارے جیسا مار رہے نا۔ بس ہم لوگوں کے چہرے ذرا نمازاں پڑھنے سے نور والے ہیں، آ جاتے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لو۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی چیز ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو پورے گاؤں والے، سینہ ٹھوک کے فخر سے بولنا ہم سنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ہاں، سینہ ٹھوک کے بولنا، ڈرنا نہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا، ہم کو معلومات کم ہے یا معلومات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن خدا کی قسم جو علماء ہیں ان کو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ایک عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے پاس کوئی بدعت ہے ہی نہیں، کوئی بھی بدعت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس کوئی شرک ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم آپ اگر شرک کریں گے تو ہم آپ کو کرنے بھی نہیں دیں گے، آپ بدعت کریں گے تو ہم آپ کا گلہ پکڑ کے روک دیں گے آپ کو۔ یہ ہمارے ہر ثواب والے عمل کو، ہر سنت والے عمل کو، ہر جو ہے نبی سے جوڑنے والے عمل کو یہ قوم کیا کرتی؟ بدعت کا نام دیتی، شرک کا نام دیتی، نام دے کے کیا کرتی؟ ہم کو ڈرا دیتی۔ یہ ہمارے کاما ورم کے بھولے بھالے مسلمان کیا کرتے؟ ارے باپ رے باپ، اتنی بڑی داڑھی والا، سر پہ 2 گھٹے ہیں اور اتنا بڑا جبہ پہن کے ہے، انہیں بول رہا تو صحیح چھوں گا با، شرک ہوں گا، بدعت ہوں گا، حرام ہوں گا، ناجائز ہوں گا۔ ہمارا بھائی ایسا سمجھتا، مگر یاد رکھیے خدا کی قسم اہل سنت میں کچھ بھی شرک نہیں ہے، کچھ بھی شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے معلوم ہے؟ بس اتنی بات یاد رکھ لو، کسی کو بھی اللہ سمجھنا شرک ہے۔ کسی کو بھی، ارے بہت ٹھنڈے لوگ ملے یار آج، ذرا زور سے بولو، کسی کو بھی اللہ سمجھنا شرک ہے۔ اللہ کے جیسا سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا۔ آپ بولو حضور اللہ ہے، سبحان اللہ، تو شرک نہیں ہوا۔ حضور اللہ کے جیسے ہیں
نہیں ہے. حضور اللہ کے برابر ہے نہیں ہے. حضور کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے. تو اب یہ ایسا کہنا شرک نہیں ہے, یہ تو ایمان ہے. ایسا کہنے والے کو مومن کہتے ہیں. اور ظالموں نے کیا کیا؟ ہمارے اوپر الزام لگا دیا, یا اللہ یا محمد دونوں برابر برابر لکھتے. دیکھو اللہ کو بھی یا لگا دیے, محمد کو بھی یا لگا دیے, لہذا ایکویل ہو گئے, برابر ہو گئے. نبی کو اللہ کے برابر کر دیے. یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے, یہ ہمارے اوپر ایک تہمت ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. بہت اچھی مثال. بعض مرتبہ کیا ہوتا, پبلک کو دیکھ کے مثال دینا پڑتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھو گھر میں بیگم ہے, کتنا خوش ہو گئے, سب کے گھر میں ہے جیسا دکھ رہا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ اچھے لوگ آئے ہیں نا. بیگم ہے. بیگم صاحبہ کو جس حال میں آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے سر پہ چوٹی ہے, آنکھ میں ساڑی ہے, کان میں بالیاں ہیں, ناک میں نتھ ہے. سیم بہن کو بھی ویسی ہے, چوٹی بھی ہے, ساڑی بھی ہے, بالیاں بھی ہے, ناک میں نتھ بھی ہے. بیگم اور بہن برابر ہے. بعض جنے گھور کے دیکھ رہی, برابر ہے کیا؟ نہیں نا, برابر ہوئے نہیں ہوئے. حضرت شفیع پاشا کو دیکھو, ہرا امامہ ہے, میرے کو بھی دیکھو سیم. آج کاپی مارا میں بولا میں بھی آج مرشدی جی دکھنا, بولا آج مولانا بننا نہیں, اپنے کو سادات کے بیچ میں بیٹھے تو سادات کے جیسے تو بھی یہاں کاپی بنا لیے تو وہاں بخشش ہو جاتی, بولا. تو اب دیکھو میں بھی ہرا امامہ بنا, حضرت بھی ہرا, میں بھی سعودی کا شایا پہنا, یہاں دیکھا میں یہ بھی سعودی کا ہی ہے, سعودی کا ہی ہے. اب دونوں برابر ہے, دونوں برابر ہے. 50 مولویاں ایک طرف, میرے مصطفیٰ کا شہزادہ ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہو سکتا؟ بولو ذرا غور کرو, برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کوئی ہرا پہننے سے کوئی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے یا اللہ یا محمد لکھنے سے بندہ خدا نہیں ہو سکتا, اور خدا بندے کے جیسا نہیں ہو سکتا. یا اللہ اللہ ہی ہے, یا محمد بندہ ہی ہے. بندہ کبھی یا لکھنے سے خدا. پھر انہیں بازو والا بول رہا یا اللہ یا محمد تم لوگ دونوں برابر کر دیے. ابے حولے, یہ تیری عقل کا قصور ہے, تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے, تیرا دماغ سرکا ہوا ہے, اس لیے تیرا آنکھ پر جو چشمہ لگا ہے وہ جہالت کا چشمہ ہے, وہ ضلالت کا چشمہ ہے, وہ بدماشی کا چشمہ ہے. اس لیے تجھے محمد میں خدا نظر آتا ہے. ہمیں یا اللہ کے ساتھ 70 مرتبہ یا لکھ کر پھر محمد لکھے تو ہمیں اس میں خدا نہیں, خدا کا محبوب نظر آتا ہے, خدا کا پیارا نظر آتا ہے, خدا کا لاڈلا نظر آتا ہے, خدا کا چہیتا نظر آتا ہے, مالک کائنات, مالک جنت, مختار کائنات نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ارے نعرے نہیں لگاتے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ صاحب قبلہ. یہ ناظم صاحب کی میری پرانی دشمنی ہے. جب سے دیکھ رہا ہوں حضرت والا حضرت والا حضرت والا, اور لیمبو والے کے جیسا بول رہا میرے کو بیچارہ. ایک وقت نام نے لیا, میں بولا اس کو 500 روپے دینا, انہیں نام لیتا اپنا. حضور خطیب دکن, شان ہندوستان, شان ہندوستان, خطیب ہندوستان, خطیب ہندوستان, شان دکن, علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. پوچھ لگا میں آئندہ سے اس کو نکو دے, بہت ڈینجر دکھ رہا ناظم اپنا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, میں بھی سن کر ڈر گیا کہیں میرا نام چینج تو نہیں ہو گیا بھائی, حضرت والا حضرت والا. میں بولا یہ نیا نام تو نہیں دے دیے کہیں اپنے کو کاماورم والے. نقشبندی صاحب ایسا نام ہے, وہابی کی بھی نیند اڑ جاتی. بے شک.
نہیں نقشبندی صاحب بولے تو وہابی کی بھی نیند اڑ جاتی، یہ بیچارہ وہ چھوڑ ہی دیا، بولا ہی نہیں بھائی. کیا دشمنی ہے کہ کیا؟ خیر جان دو، چھوڑو، بعد میں دیکھ لیں گے اپن. پہلے باہر والوں کو دیکھیں گے، گھر والوں کو بعد میں دیکھ لیں گے، نو پرابلم. تو پیارے بزرگ اور دوستو، تو کبھی بھی یاد رکھو اللہ اللہ ہے. بے شک بے شک. حضور اللہ کے برابر کیسے ہوتے؟ نعوذ باللہ، یہ سوچنا ہی کفر ہے. نعوذ باللہ، حضور اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ ہے. ہاں مگر پیارے مصطفیٰ اپنے رب سے جدا نہیں ہے. بے شک بے شک. اپنے رب سے جدا نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ قانون خود پروردگار نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. دیکھو نماز ہے، غور کرو پیارے دوستو، نماز ہے، خود نبی رب سے جدا، حالانکہ بندے ہیں مگر رب نے اپنے بندے کو اپنے ذکر سے جدا نہیں کیا، اپنی عبادت میں اپنے سے جدا نہیں کیا، اپنے معاملات میں اپنے سے جدا نہیں کیا. جہاں پر وَأَطِیعُوا اللَّهَ قرآن میں ہے، وہیں پر وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ قرآن میں ہے. جہاں پر اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، وہیں پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا. جہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا، وہیں پر اپنے مصطفیٰ اپنے بندے کو رؤوف الرحیم کہا. رب نے اپنے آپ کو جہاں رب کہا، وہاں اپنے مصطفیٰ کو اپنا محبوب کہا. سبحان اللہ. رب نے اپنے حبیب کو کہیں بھی جدا نہیں رکھا. ہم دیکھو نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. نماز کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ زور سے بولو. اللہ کے لیے. نماز اللہ کے لیے ہے. نماز عبادت خدا کی ہے. نماز ذکر خدا کا ہے. نماز یاد خدا کی ہے. نماز اطاعت خدا کی ہے. نماز اتباع مصطفیٰ کی ہے. مگر اب ذرا غور کرو، عبادت خدا کی ہے. اب عبادت خداوندی میں اللہ اکبر، یہ عبادت شروع ہو گئی ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. قل هو اللہ احد، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. سبحان ربی العظیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. سبحان ربی الاعلی، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. 4 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدے میں بٹھا دیا، اب بندوں سے پڑھوا رہا ہے. میرے سارے بندوں پڑھو، عرب والوں تم بھی پڑھو، عجم والوں تم بھی پڑھو، اے انسانوں تم بھی پڑھو، اے مسلمانوں تم سب پڑھو. کیا پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا غور کرنے والی بات ہے، عبادت خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہے. ذکر مصطفیٰ کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ، اب تک عبادت تیری تھی، ذکر بھی تیرا تھا، مگر قاعدے میں آئے عبادت تیری ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. مولا بات کیا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندے، میں خدا ہوں، وہ بندہ ہے، مگر عبادت میں بھی وہ مجھ سے جدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غور. ذرا پیچھے والے بولو ہوئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان ہندوستان، شان ہندوستان. علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. اچھا ہوا پہلے ہی بول دیا نا، تو انہیں بھی نہیں لیتا تھا نام. اللہ عزت بچا لیا آپ نے. پیارے بزرگ اور دوستو،
عبادت جیسے ماحول میں بھی رب نے اپنے نبی کو اپنے سے جدا نہیں کیا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ بے شک. انہیں کیسا ہے جی مولوی نماز پڑھتا روزے رکھتا زکات دیتا حج کرتا, وہ تو ہم بھی کرتے. میں بولا میں نماز پڑھا نبی کے لیے اللہ کے لیے, جواب ملا اللہ کے لیے. روزہ رکھا نبی کے لیے اللہ کے لیے, جواب ملا اللہ کے لیے. زکات دیا نبی کے لیے اللہ کے لیے, جواب ملا اللہ کے لیے. حج کیا زکات دیا تلاوت کرا ماں باپ کی خدمت کرا, کس کے لیے؟ جواب ملا اللہ کے لیے. پھر اب نبی کے لیے کیا کرا؟ رب رب ہو کر نبی کو جدا نہیں کرتا. مولوی تو نبی کو جدا کیسے کرتا؟ ارے ہم کو دیکھ, نماز خدا کے لیے ہے, جلسہ میلاد النبی مصطفیٰ کے لیے ہے, روزہ خدا کے لیے ہے, محفل نعت مصطفیٰ کے لیے ہے, زکات خدا کے لیے ہے, فاتحہ مصطفیٰ کے لیے ہے, حج خدا کے لیے ہے, سلام مصطفیٰ کے لیے ہے. ارے ہر میرے رب کی عبادت رب کے لیے ہے, اور 24 گھنٹے درود مصطفیٰ کے لیے. رب رب ہو کے جدا نہیں کرتا, اپن بندے ہو کے جدا کیسا کر سکتے بولو آپ؟ بازو والوں کی مسجد میں خالی یا اللہ. میں پوچھا تیرے کو یہ اللہ ہے بول کے کون بولے رے؟ کیسا معلوم رہے تیرے کو اللہ ہے بول کے؟ دیکھا اللہ کو. آپ لوگوں کو نہیں پوچھ رہا ہوں, بازو والے کو. خالی اللہ اکبر. ڈارلنگ مسجد میں لکھ کے لگا رہے خالی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کتنی بدماشی ہے دیکھو آپ. تے کو لا الہ الا اللہ بولنا کون سکھائے رے؟ اچھا انہیں اتنا بدماش رہتا بازو والا تیڑی کھڑکا ہے نہیں. میرے کو ہمارے امیر صاحب سکھائے, امیر صاحب سکھا لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے امیر صاحب کو کون بولے رے لا الہ الا اللہ؟ بولے ہمارے مولوی صاحب بولے. تیرے مولوی صاحب کو کون بولے رے؟ امام بخاری بولے. امام بخاری کو کون بولے؟ جی ان کو حضرت ابو بکر بولے. بولے حضرت ابو بکر کو کون بولے؟ سبحان اللہ. حضرت عمر کو کون بولے لا الہ الا اللہ؟ حضرت عثمان کو کون بتائے لا الہ الا اللہ؟ حضرت علی کو کون بتائے لا الہ الا اللہ؟ تو جواب ملے گا ساری کائنات کو بغیر دیکھے خدا کا پتہ ملا تو کسی اور سے نہیں, آمینہ کے لال کے تن سے ملا. تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب عالم اسلام علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, شان اہل سنت. پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلوں کو سمجھو. بازو والا بیٹا سمجھا ہی نہیں یہ مسئلے, پھوگٹ میں نکل گیا. ہاں جی میرے بھائی, پھوگٹ میں نکل گیا بھائی. ایسی چیک ہمارے محلے میں ایک جو ہے بازو والا کیا کر رہا, بچوں کو پکڑ رہا, پکڑ کے بول رہا فاتحہ نہیں دینا حرام. اندر سے نکال اللہ حرام. تو بچے پکڑ کے میرے کو بولے مولانا انہیں نئے باتاں کر رہا. میں بولا اس کو ادھر لا رہے, ادھر خیرو کو. وہ پکڑ کے لائے تو میں پوچھا کیا میاں فاتحہ دینا؟ حرام. جی حرام ہے. بولا حرام کی تعریف کیا ہے رے؟ نہیں معلوم میرے کو. تو مولوی ہے رے, حافظ قرآن ہے؟ نہیں ہوتا, میں مولوی ہوں نا, میں حافظ قرآن. کیا کرتا تو؟ میں ہوٹل کے کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہوں. کاؤنٹر پہ بیٹھ کے چائے کے پیسے کتنے آتے, بریانی کے پیسے کتنے آتے, لے خاموش. حرام کے حلال کے مسئلے تیرے کو کیا معلوم رہے گا بڑا.
حرام کے مسئلے تو بیان کرتا, ہم لوگ مر جانا. ہر ایک کے مسئلے بیان کرنے کے واسطے ہر ایک کو اللہ پیدا کرا. الیکٹریشن کے مسئلے الیکٹریشن بیان کرنا. میرے کو پوچھے مولانا کیا ہوتا, بولے تو وائر پکڑ کے دیکھ بولتا ہوں. جس کا مسئلہ انہوں بیان کرنا, کیا بولتے بھائی؟ نہیں, ڈاکٹر کے مسئلے ڈاکٹر بیان کرنا. میرے کو پوچھ رہے مولانا سر میں درد ہو رہا کیا کھاؤں, بولے تو زہر کھا لے بولتا ہوں میں. پورے کچھ کہانی ختم. ڈاکٹر کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھنا, انجینئر کا مسئلہ انجینئر سے پوچھنا, الیکٹرک کا مسئلہ الیکٹریشن سے پوچھنا, گھر میں پانی نہیں آ رہا ٹوٹیاں کھول رہے کیا ہوا پلمبر سے پوچھنا, موریاں بھائی کے جا رہے تو بلدیا والے سے پوچھنا, 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں نہیں آئے تو مودی سے پوچھنا. کرونا کو آگے جوڑ جا نہیں پوچھنا. بھتی سے لے کے ادونی تک آیا, پورے گھڑے گھڑے, نئی گاڑی پوری ڈھیلی پڑ گئی, جگن سے پوچھنا. وعدہ کرے تھے روڈ ڈالتے بلکہ کئی کو نہیں ڈالے صاحب. جس کا مسئلہ اس سے پوچھنا. انہیں کاؤنٹر پہ بیٹھ کے بولتا حرام ہے, تیرے کو کیا معلوم رہے ہولے حرام ہے حلال ہے, حرام کیا ہے حلال کیا ہے. علامہ صاحب سے پوچھنا, مفتی صاحب سے پوچھنا. ہر ہوٹل والا دین بیان نہیں کر سکتا, اور اگر کرا تو اس سے دین نہیں سننا. وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا, دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا. تو میں اس کو پوچھا دیکھو کون بولے میاں فاتحہ حرام ہے, دو بولے میں کو شبیر بھائی بولے. پکڑ کے لا شبیر بھائی کو. شبیر بھائی بلایا, میں پوچھا شبیر بھائی کیا کرتے آپ؟ مولانا ہے, علی میں دین حافظ ہے, کیا کرتے شبیر بھائی؟ میں آٹو چلاتا ہوں. شبیر بھائی تم چچورے, تم گیرہ ڈالو خاری. گتی سے لے کے ادونی تک کتنے پیسے ہوتے وہ بات کرو. تم حرام حلال کے بیچ میں تم نکو پڑو. آئندہ سے سمجھ میں آیا. داڑھی چھوڑ لینے سے کیا شبیر بھائی آٹو والے جو ہے دیندار بن جاتے کیا؟ نمازاں پڑھ کے گھس گھس کے گھٹے مار لیا تو کیا تو مولانا بن جاتا؟ دیکھو حرام حلال کیا معلوم رہے. ہولے آٹو میں پیٹرول صحیح ڈال, پہلے وہ میٹر میں سے گولی نکال. دین کے مسئلے بیان کر رہے ہیں. آج اللہ کی قسم کھاؤ یہ جاہلوں سے دین کی بات نہیں سنیں گے انشاءاللہ. جاہلوں سے دین کی بات, زور سے بولو, جاہلوں سے دین کی بات, جاہلوں سے دین کی بات. پھر میں شبیر بھائی کو پوچھا تمہاں کو کون بولے؟ میں کو جلیل بھائی بولے. بولا لا جلیل کو, لا جلیل کو. میں پوچھا ہے عبد الجلیل تو مولانا ہے؟ حافظ قرآن. استغفر اللہ, ایسا نہیں ہوگا. کیا کرتا تو؟ میں پنچر جوڑتا ہوں. کیا یہ دین اتنا برا یارو؟ پنچر جوڑنے والے اب مسئلے بیان کریں گے, آٹو چلانے والے مسئلے بیان کریں گے. زندگی بھر پی کے روڈوں پہ لوٹتے رہا, پکڑ کے لے کے جا کے اس کو مولانا بنا دے رہے ان لوگ. انہیں مسئلے بیان کر رہا. کل تک 90 روپے کی بوتل مارتا تھا, 4 مہینے کی ٹرپ مار کے آیا, انہیں مسئلے بیان کر رہا. ہما کو بول رہا قرآن میں ہے کیا؟ شنو پوری قرآن پڑھ لی تو. اللہ کے واسطے یہ جاہلوں کی باتوں میں مت آؤ. آئیں گے بولو, آئیں گے. آپ بولیں گے مول صاحب ہمارے کاماوارم میں نہیں ہے. کاماوارم میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فیس بک پہ ہے, واٹس ایپ میں گھس جا رہے ہیں, یوٹیوب میں نکل جا رہے ہیں, انسٹاگرام پہ پیدا ہو جا رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی بھی یہ جاہلوں کی باتوں کو سن کے, اس سے بڑا دین کا مذاق اور کیا ہے. سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جاہل سے دین کی بات سن رہے ہیں. انہیں کوٹ پہن کے, ٹوپی لگا کے, پینٹ چڑھا کے, والیوم نمبر, ورسز نمبر ان دا قرآن. اللہ کا فضل ہوا, مودی روک دیا اس کو.
مالک دین کیا؟ جاہل سے دین سیکھ رہے ہیں میرے بھائی. اس کو سورہ فاتحہ پڑھانا نہیں آتا, اس کو سورہ اخلاص پڑھانا نہیں آتا. ایسے جاہل سے لوگ دین کی بات سیکھ رہے ہیں. کیا خل مر گئی مسلمانوں کی, سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. اللہ کے واسطے جاہلوں سے دین کی بات نہیں سنیں گے. سنیں گے نہیں سنیں گے. کوئی بھی آ کے ہیں آئیے نا دین کا کام ہے, نڈی مت دو اس کی. تو کون رہے دین کا کام کرنے والا؟ علماء مر گئے, مولوی لوگ مر گئے, علامہ لوگ مر گئے, تو کون رہے دین کا کام کرنے والا؟ میرے پیارے بھائیوں, مسائل کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام دین نہیں ہے. یہ دین ایسا ایرے غیرے نتو غیرے سے ہمارے تک نہیں پہنچا. یہ دین پہنچا ہے تو امام بخاری جیسی جلیل القدر ہستیوں سے پہنچا ہے. یہ دین پہنچا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے سراج العلماء شمس العلماء جیسی ذات سے یہ دین پہنچا ہے. یہ دین پہنچا ہے تو امام شافعی جیسے سپہ سالار سے پہنچا ہے. یہ دین پہنچا ہے تو امام نسائی, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, امام مسلم, امام مدارک جیسی ہستیوں سے دین پہنچا ہے. ارے یہ دین پہنچا ہے, اس کی علم کی حفاظت کی گئی ہے تو جلال الدین سیوطی جیسے جلیل القدر ہستیوں کو اللہ نے پیدا کیا. ارے وہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں, میں 17 سال کا تھا, میں کعبے پر پہلی بار پہنچا, کعبے کا خلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کیا, اے اللہ مجھے حافظ الحدیث بنا. میرے رب نے میری وہ دعا قبول کی. میں جب اب انتقال کرنے آیا ہوں, الحمدللہ میں 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں. 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں. اور پھر امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں, قسم اللہ کی مجھے صرف 2 لاکھ حدیث ملی, یاد کر لیا, اور بھی 2 لاکھ ملتی تو میں اس کو بھی یاد کر لیں. نعرہ حیدری, نعرہ غوث, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دین ایرے غیروں سے نہیں پہنچا میرے بھائی. سرکار امام بخاری مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر احادیث بخاری ایک ایک حدیث بخاری شریف میں جمع کرتے. ہر حدیث کے جمع کرنے سے پہلے غسل کرتے, وضو فرماتے, 2 رکعت نفل ادا کرتے, رسول اللہ سے اجازت طلب کرتے, پھر حدیث لکھتے. ایسی شان سے احادیث کا اہتمام کیا. جب پوری بخاری شریف 10,000 سے زائد احادیث مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کتاب بخاری میں جمع کر چکے, تو اب امام بخاری قوم کے بیچ میں حدیث نہیں لا رہے ہیں, کتاب نہیں لا رہے ہیں. وہ کتاب اٹھائے, سر اقدس پہ رکھے, مدینے سے کوفہ تشریف لائے, عراق آئے, سرکار امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے. حضرت امام احمد بن حنبل کو امام بخاری نے اپنی کتاب پیش کی. کیوں پیش کی؟ کیونکہ امام بخاری جانتے ہیں میں عالم ہوں تو مجھ سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر اور بھی ہے, اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. اور امام احمد بن حنبل کسی معمولی آدمی کا نام نہیں, 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے. 7.5 لاکھ حدیثیں. قرآن میں خالی 6,600 آیتیں ہیں. قرآن میں صرف 6,666 آیتیں ہیں. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے سرکار امام احمد بن حنبل. امام بخاری کتاب لیا کر سرکار امام احمد بن حنبل. کون امام احمد بن حنبل؟ جن کے مخلد کا نام سیدنا غوث الورا ہے. پوری نسل غوث اعظم جس امام احمد بن حنبل کی مقلد ہے,
اس غوث اعظم کے امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ امام احمد بن حنبل کو حدیث بخاری دی ہے. دیر کر کہنے لگے حضور اگر آپ اس حدیثوں کی تصحیح فرما دیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو رسول اللہ کی امت میں عام کروں گا. اگر آپ کہہ دیں کہ ان حدیثوں کی امت کو ضرورت نہیں ہے یا ان حدیث میں صحاح میں کچھ کمی ہے تو آپ کہہ دیں میں ایک گڑھا کھور کر یہ کتاب کو دفن کر دوں گا. امام احمد بن حنبل نے بخاری شریف دیکھی, آپ کو اس سے خوشبوئے مصطفیٰ آنے لگی, خوشبوئے کلام مصطفیٰ آنے لگی. تو امام احمد بن حنبل نے کہا امام بخاری محمد اسماعیل تم اس کتاب کو رسول اللہ کی امت کے لیے دے دو, یہ قیامت تک کے لیے شمع ہدایت بن جائے گی. میرے پیارے بھائیوں یہ دین ایسا پھیلا ہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ چھیڑتے تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ایک نہیں دو نہیں بیک وقت 1000 شاگرد ایک مسئلے پر گفتگو فرماتے, ایک مسئلے پر 1000 شاگرد تنقید کرتے. امام اعظم ان کو مطمئن کرتے, جب وہ مسئلہ حل ہوتا تب جا کے وہ امت کے درمیان آتا. پھر وہ 1000 شاگرد کون تھے؟ ان میں سے کوئی 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, کوئی 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, کوئی جو ہے 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, کوئی 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, کوئی اپنی زبان سے اتنا بڑا علم حدیث بیان کر رہا ہے کہ سننے والوں کو رات دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگ دین بنا کے یہاں تک دیے, انہیں آ رہا ٹنگ 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 کھٹکا ہوا کون ہے؟ اللہ کے دین کی بات ہے, اللہ کے دین کی بات. آئیے تشریف لائیے باہر پوچھے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں انجینئر ہوں. تو پھر جا رہے بھائی انجینئر ہے تو ڈیزائنر ڈال لیتے بیٹھ. تو گئی کو دین کا کام کر رہا رہے بڑے بھائی. دیکھو آپ یہ ہماری ایمانداری 1400 سال سے چل رہی. شفیع پاشا صاحب ہیں, سید زادے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ لے لیے تو رسول اللہ سے ملا دیتے. مگر آج بیان کرے, بولو کرے, یہ حضرت قبلہ بھی ہیں, سید صاحب ہے, بیان کرے, دوسرے سید صاحب ادھر ادھر بیٹھے بیان کرے, کئی کو نہیں کرے صاحب. اللہ بولے نہیں آج مولانا ہے, مولانا کو سنیں گے. بولے آج ہمارے پاس عالموں کی قدر کیسی ہے. دیکھو بڑے بڑے بزرگاں ہیں, سفید سفید داڑیاں ہیں, بچوں کو بٹھا کے بیان سن رہی. یہ کیا ہے؟ علم کی قدر ہے, یہ علم کی. اب انہوں نے مائک بیان کرتا ہوں, کون جی تم حیدرآباد سے؟ مولانا تم جا, میں ہوں یہاں ادونی کو میں دیکھ لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, ریاکاری نہیں ہے. ہمارے پاس علم کی قدر ہے, ہمارے پاس علم کی قدر ہے میرے بھائی, قدر ہے. یہاں دیکھو ہر آدمی مائچ مولانا بول کے نکل جا رہا بازو میں. انہیں مسجد میں بیٹھ کے شروع کرا. ایک مرتبہ میں مسجد کو گیا حیدرآباد میں, میرا بیان تھا مغرب کے بعد, تو عصر کی نماز کو تھا, میں لیٹ ہو گیا تھا, تو میں مسجد میں جا کے اب تھوڑا وقت ہے مغرب کو, نماز پڑھ لے رہا ہوں عصر کی. شریف آدمی نماز پڑھ رہا ہوں, بازو درس چل رہا بازو والوں کا. ایک صاحب کرتا پہن کے ہے, نیچے پینٹ ہے, انہوں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں, 5-6 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں, آوازاں نگال کے پڑھ رہا. بولا اماں اتنا بھیانک رہے. حدیث پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے نکاح کرو جو صحت مند ہو. حدیث پڑھا. میں بولا آج مرد مار دے دو میں اس کو. آج نماز میں ڈیسائیڈ کر لیا میں, آج اس کے اوپر فاتحہ پڑھتا ہوں میں. نماز میں ڈیسائیڈ کر لیا میں. آج کیا کریں گے بھائی, برداشت کی بھی ایک حد ہوتی یارو. نماز ختم کر دیا, السلام علیکم السلام علیکم. میں بولا دعا اس کے اوپر پڑھیں گے. جا کے میں بھی وہ 6 میں 7واں بیٹھ گیا. میں بولا اب بھی تو حدیث پڑھا. رسول اللہ بولے
ایسی عورت سے نکاح کرو جو صحت مند ہے. کئی بچیاں شادی خانے کو گلوکوز لگا لے کے آ رہی ہیں. کرنا نہیں کرنا بول. کئی بچیاں دبلے پتلے ہیں, صحت نہیں ہے, شادی کرنا نہیں کرنا بول. اگر نہیں کرنا تو پھر اب تک جتنے لوگ دبلے پتلے بچیوں سے کر لیے ان کا نکاح ہوا نہیں ہوا یہ بھی بول. حدیث پڑھنا الگ ہے, حدیث کو سمجھنا الگ ہے. حدیث پڑھنا الگ ہے, حدیث کو سمجھنا الگ ہے. اب اس کا منہ بند ہو گیا, ہارٹ اٹیک کے قریب آ گیا انہیں. میں بولا کئی کو کر رہا رے بھائی, کیا کرتا تو, کیا کرتا؟ مولانا میں آٹو چلاتا ہوں. ارے حولے تو آٹو چلاتا تو تیرا مردہ نکلو, تو آٹو چلا رے, تو حدیثہ کئی کو پڑھ رہا رے. آج رات میں مر جاؤ رے تو حدیث پڑھ رہے بڑے بھائی, تو آٹو چلا, حدیث کئی کو پڑھ رہا. کیا مطلب ہے وہ حدیث کا؟ ایسا اگر تو بولیں گا تو گھر میں سے ایک بچی بھی نہیں اٹھیں گی, شادی چلیں گی بچوں کی. اب یہ ہمارے کئی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, صحت نہیں ہے ان لوگوں کی, تو کیا مطلب شادی نہیں کرنا؟ حدیث کا مطلب تو وہی نکل رہا نا. تو پھر میں اس کو سمجھا رہے, بے وقوف, یہاں پہ صحت سے مراد دبلی پتلی کمزور, آنکھوں کو جو ہے اینک لگی ہوئی اور جو ہے ہاتھوں میں 8 دن کو گلوکوز چڑھا لینے والی بچی مراد نہیں ہے رے. صحت سے مراد ایسی بچی سے نکاح کرو جو زیادہ سے زیادہ بچوں کی ماں بن سکتی. صحت مند سے مراد ماں بننا ہے. یہاں پہ یہ حدیث امام بخاری کا کام ہے, حدیث لیے امت کو دے دیے. اس کے راز و رموز کیا ہے امام بخاری نہیں سمجھاتے, راز و رموز امام اعظم ابو حنیفہ سمجھاتے ہیں, امام شافعی سمجھاتے ہیں, امام مالک سمجھاتے ہیں, امام احمد بن حنبل سمجھاتے ہیں. میری گزارش ہے آپ جاہلوں سے بچیں گے, بچیں گے نا, جاہلوں سے بچیں گے نہیں. ہمارے پاس کئی ایسے لوگوں کو دیکھا میں ڈمبولا اٹھا رہے ہیں, ڈمبولا اٹھا, ایسا ہے ہاتھ پٹھے کا, ایسا. اب ماں ایسا بھائی 3 ہاتھوں کا ایک ہاتھ پٹھے گا. انہیں بھی آ رہا جمعے کے دن, اللہ کے رسول نے فرمایا ابے تو پاؤڈر کھا بے. اب تو بھی بیان کریں گا. کیا ہے میرے بھائی یہ مسئلہ؟ دین ہے تماشا ہے, کیا بنا دیے دین کو, کھلواڑ بنا دیے یارو. ایرا غیرہ نتو غیرہ سوک دین کی بات بیان کرنے لگ رہے میرے بھائی. اب آپ کو اور ایک مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مضبوطی سے دین کی بات سمجھ میں آ جائے. بعض لوگ ہم بولتے دیکھو جو بخاری میں ہے میں وہی کروں گا, بولتے نہیں, بولو نا جی, بولتے نہیں, جو بخاری میں ہے میں وہی کروں گا, بخاری کے علاوہ میں عمل نہیں کروں گا. ویری گڈ. میں پوچھا پھر پیشاب ٹھہر کے کرتا بیٹھ کے کرتا؟ بولے بیٹھ کے کرتا ہوں. میں بولا کل سے ٹھہر کے کر. بولے وہ کہیں کو, ابے حولے اس کا مطلب تو بخاری پڑھائی چ نہیں. بخاری میں جو حدیث ہے وہ ٹھہر کے پیشاب کرنے کی ہے, بیٹھ کے پیشاب کرنے کی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ادھر ہلڑ بازی کر رہا جو بخاری میں عمل کروں گا. بخاری میں حیج کیا گھاوڑ تیرے کو معلوم ہی نہیں ہے. بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث جو نہیں ہے. کل سے کوئی بھی بولے بخاری کے مطابق عمل کرو, بولے تو پوچھ لینا ٹھہر کے کرتا بیٹھ کے کرتا. 2 منٹ میں رزلٹ آؤٹ. بیٹھ کے کرتا ہوں بولا تو نرلی مت دو اس کی. تو بولتا ایک کرتا ایک. بخاری میں جو حدیث آئی ہے وہ صرف ٹھہر کے کرنے کی ہے. اب آپ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے, وہ الگ مصیبت. خلاصہ بھی کر دیتا ہوں, لو گمت. ہاں مل صاحب یہ الگ مصیبت ہے. آدھے مسئلے بیان کرے بھی تو اپنے لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتا. تو اب سن لو یہ مسئلہ بھی کیا ہے, حالانکہ مسئلہ بیان کرنا نہیں تھا مگر کر دے رہا ہوں, سن لو.
خدا کی قسم میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ مسئلہ کیا ہے سنو، مسئلہ یہ ہے، یہ جو حدیث ہے نا، حدیث ہے بخاری میں ہے، مگر کب کی ہے امام بخاری بیان نہیں کرتے، یہ محدث کا کام نہیں ہے۔ کیوں حضور ایسا عمل کیے، یہ کام امام بخاری کا نہیں ہے، یہ کام فقہاء اکرام کا ہے۔ فقہاء اکرام تحقیق کر کے بتاتے ہیں یہ جو حدیث ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، یہ اس وقت کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر شریف کے آخری حصے کو پہنچ گئے تھے، جب حضور انتہائی علیل ہوئے، حضور پر عارضہ آیا، نقاہت کمزوری آئی سرکار پر، اتنے علیل ہوئے کہ حضور خود چل کے ضرورت خانے تک بھی نہیں جا سک رہے تھے، بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سک رہے تھے، اٹھ گئے تو بیٹھ نہیں سک رہے تھے، اتنے کمزور ہو گئے، علالت آ گئی تھی رسول اللہ پر۔ 63 سال کی عمر کی بات ہے، کچھ دنوں بعد پردہ فرمانے والے ہیں اس دنیا سے، اس وقت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور حضور کو صحابہ اکرام ضرورت خانے کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، اتنی کمزوری نقاہت آ گئی تھی سرکار کو۔ اس حال میں حضور ضرورت خانہ تشریف لے گئے، صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، صحابہ ضرورت خانے میں حضور کو چھوڑے، حضور دیوار کو ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ضرورت فرمائی۔ مگر یاد رکھو یہ میرے حضور کی مجبوری نہیں ہے، یہ میرے حضور کی رحمت ہے۔ آپ پوچھیں حضرت یہ رحمت کیسے ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ حضور اتنی علالت میں بیٹھ جاتے تو قیامت کی صبح تک ہر بیمار کو، ہر بوڑھے کو ہر حال میں بیٹھ کے پیشاب کرنا پڑتا۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر قیامت تک آنے والے بوڑھوں، بیماروں، کمزوروں، مریضوں، اپاہجوں کو مصیبت کے عالم میں، بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کر ضرورت کرنا سنت کا درجہ قرار دے دیا، سنت کا درجہ قرار دے دیا ہے۔ میرے نبی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت ہے، امت کے لیے رحمت، ورنہ مریض کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا عذاب بن جاتا تھا، عذاب، گناہ ہو جاتا تھا۔ اگر حضور ایک بار بیٹھ جاتے، حضور کھڑے ہو کر دیے تاکہ میری امت کے لیے رحمت بن جائے، ثواب بن جائے، سنت بن جائے بیماری کی حالت میں۔ تو وہ حدیث حالت علالت کی ہے، حدیث میں علیل تھے، کمزور تھے، جوڑوں میں درد تھا، اور جو بیٹھ نہیں سک رہے تھے، کندھوں پہ ہاتھ ڈال کے آئے تھے، یہ سب حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ ساری تحقیق فقہاء اکرام کے پاس ہوتی ہے۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو چلو چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس، مگر اب ایک وعدہ کر لو پہلے کہ آپ کسی جاہل سے دین کی بات، جاہلوں سے سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب آؤ چلتے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں گے؟ موڈ میں تو ہے نا؟ گھر کو جانا ہے؟ تم لوگ جاتے بولے تو بھی نہیں چھوڑتا میں، چپ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اتنی پبلک تو عیدگاہ میں بھی نہیں ملتی۔ یہ شفیع پاشا کی دعا سے غوث اعظم کے صدقے میں اپنے مقدر میں لکھی گئی سو ہے، یہ سادات اکرام کی دعائیں ہیں اپنے ساتھ، یہ غوث پاک کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو آج آئے ہو تو دل کھول کے سن لو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور کر کے سنو، حدیث بخاری سنا رہا ہوں، میرے رسول کی عظمت اور ہمارے ساتھ ہونے والے حالات۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک جب بندے کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، کب؟ مرنے کے بعد۔ مرنا ہے نا؟ بولو جی، ہے نہیں؟ ذرا ان کو جانے دو، دھوتی اٹھا لے رہے نا، جان دو ان کو، جان دو۔ نہیں کئی کو کہ ڈر گیا میں، دھوتی چٹھا دیا نا، ہٹ۔ پھر آؤ، بھاگ جا رہا ہوں، جان دیں۔
نہیں میں ڈر گیا جی، وہ ذرا شہر کا ہونا، ایسے حالات ہمارے پاس نہیں دکھتے جی. اب تم لوگ روزانہ دیکھتے رہتے تمہارا کو ڈرنے والا، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. شفیع پاشا بولے تو آ گیا، میں کہاں جا رہا ہوں میرے کو نہیں معلوم، کہیں کو جا رہا ہوں نہیں معلوم، کہاں لے جا رہے نہیں معلوم. پاشا بولے آ جاؤ، آ گیا برکا. مگر ایسا ہوتا بول کے نہیں معلوم تھا، ڈر گیا میں ریئل میں. دھوتی چٹھا دیا ہوں بیان سے پہلے ناظم صاحب ڈرا دیے، حضرت والا حضرت والا. میں بولا لیمبو والا بنا دیتا جی نے، پھر یہاں انہیں ڈرا دے رہا. بیچ میں تم لوگ کچھ بھی نہ کو کرو رے بھائی، پہلے شریف آدمی ہوں میں ذرا. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے رسول اللہ. ارے اور ایک جا رہا دیا، انہیں بھی لنگی پیچھے. سبحان اللہ. حدیث شریف ہے، رسول اللہ ارشاد فرمائے ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے. بہت بڑی بات سن لو. آپ بھی کئی لوگوں کو جو ہے کووڈ میں لے جا کے لٹایا آپ. اللہ وہ ہمارے سارے کووڈ کے میتوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے وہ مظلوموں کو شہادت کا درجہ عطا فرما. اے پروردگار عالم، ہمارے کووڈ میں جتنے بھی میرے بھائی گئے ہیں، حضرت شفیع پاشا صاحب کی بیٹی اور ہمارے افراد خاندان یا جتنے لوگ بیٹھے یا جتنوں کے بھی خاندان کے لوگ گئے، اے اللہ تیرے نبی کی میلاد کے صدقے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما دے، سب کو شہادت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش فرما، سرکار کے صدقے میں قبول فرما. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، جب بندے کو اس کی قبر میں لٹایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فتولی عنہ اصحابہ، اور لٹا کر اس کے دوست جو اس کو لے کر آئے تھے میت کو، لٹا کر خبر میں دفن کر کے خبر بنا کے، جب اس کے دوست، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اس کی خبر سے پلٹتے ہیں، خبر بند کر دے کے پتھر لگا دیے، اوپر نیچے لگا دیے، خبر بنا دیے، اب پلٹ کے جاتے ہیں، لِيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو خبر میں لیٹنے والا جس کو سفید کفن پہنا کے لٹائے، جس کو گھر سے نہلا کے لے کے آئے، جس کو خبر میں لٹا کے آخری دیدار کرے، جس کو سیلو کے پتھروں کے سائے میں لٹائے، آقا فرماتے ہیں وہ خبر میں لیٹنے والا جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، جوتیوں کی آواز سنتا ہے. لِيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. اللہ اکبر. انہیں بازو والا بول رہا مردہ ہے، خبر میں سب مردہ ہے، خبر میں سب مردہ ہے، 11ویں نکو کرو مردہ ہے، 12ویں نکو کرو مردہ ہے، چھٹی شریف میں اجمیر کو نکو جاؤ مردہ ہے، نعوذ باللہ. عرس نکو کرو، اللہ والوں کا نکو جاؤ مردہ ہے، نعوذ باللہ. ارے جانور، تو نے حدیث پڑھا نہیں. آقا کہہ رہے لیسمع، وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے. جوتیاں جو چل کے جائے تو آواز آتی، دیکھو جوتیوں کی، اپن چل کے گئے تو اپنے کو نہیں آتی، اتنی باریک آواز ہے وہ آواز خبر والا سنتا ہے. اب آپ ایمانداری سے ڈیسائیڈ کرو، جاہل مولوی کی بات سنیں گے، رسول اللہ کی بات سنیں گے؟ زور سے بولو، اور ایک بار ذرا زور سے، رسول اللہ کی بات سنیں گے. لیسمع قرع نعالہم. ارے بازو والا کہہ رہا ہے کہ یہ مردے ہیں، خبروں میں نہیں سنتے، مگر میرا نبی کہہ رہا ہے یہ جوتیوں کی بھی آواز سنتے ہیں. جبکہ جوتی کی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی، مگر خبر والے کو سنائی دیتی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں.
کتنے فرشتے آتے ہیں؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. فیخرجانہ، سبحان اللہ. آکے فرشتے وہ میت کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. بیٹے تو تھوڑا بیزی دکھ رہا، کچھ پرابلم ہے کیا؟ فیخرجانہ، آکے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خبر میں اتنی جگہ تو ضرور دینا کہ میت اٹھ کے بیٹھ سکے. ہاں اب یہ جو ہمارے پاس جو خبریں بنا رہے ہیں ایکچول یہ لا علمی کی وجہ سے بنا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اکرام، بڑے بڑے اولیاء، بزرگ صوفیاء کی جو مزارات بنتی ہے وہ پورا گڑا ہوتا، اس کے اوپر سل بٹھائی جاتی ہے. سل تو اندر پورا گڑا ہوتا ہے. فیخرجانہ، اٹھا کر بٹھایا جائے گا. اب ذرا غور کرو عاشقوں، جھوم اٹھو. اٹھا کر کیوں بٹھاتے ہیں؟ میں فرشتوں سے عرض کروں گا، اے فرشتوں ان کو کیوں اٹھا کر بٹھا رہے ہو؟ یہ بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے آیا ہے، یہ بیچارہ بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کے آیا ہے، یہ اپنے گھر کے پلنگوں پر، چیئر پر، تخت پر بیٹھ کر آیا ہے. اب اس کو لیٹنے دو، یہ بیٹھ کے تھک کے مر گیا، اب اس کو لیٹنے دو. اس کو اٹھا کر کیوں بٹھا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے اس لیے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کیونکہ اب آمنہ کے لال کی حاضری ہونے والی ہے. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اس لیے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کیونکہ حضور کے ادب کے لیے. سبحان اللہ. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر کو گئے، آپ کے بیٹے صاحب سو رہے ہیں، آپ بولتے بیٹے ذرا اٹھ کے بیٹھو، میرے کو 2 سوال کرنا ہے آپ سے. تو آپ کا بیٹا بولیں گے ابو الحمدللہ لیٹے لیٹے جواب دے سکتا ہوں، آپ پوچھو. کسی سے سوال پوچھنے کے لیے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بازو والے کیا بولے، میں یہ تقریر کرا تو ارے سوال کے واسطے اٹھا کے بٹھاتے جی، تم نیا ایک پوائنٹ نکالے، حضور آتے بول کے. ارے نہیں رے دیوانے، سوال کرنے کے واسطے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹے ہوئے آدمی سے سوال نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب دواخانے کو آئے، مریض لیٹا ہوا ہے، اٹھ کے بیٹھو جی تمہارے سے سوالاں کرنا ہے میرے کو. مریض بولتا میں اٹھ گیا تو تے کو لٹا دیتا ہوں، بولتا. بات سمجھ میں آئی؟ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بٹھاتے، ادب مصطفیٰ کے لیے بٹھاتے ہیں، تعظیم نبی کے لیے بٹھاتے ہیں، احترام نبی کے لیے بٹھاتے ہیں. ارے اٹھ کر بیٹھ جا، اب تیری خبر میں آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے، نبی کی آمد ہونے والی ہے، نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، نبی کی تشریف آوری ہونے والی ہے. اب آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے. اب آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں فیخرجانہ، اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے. نہیں وہاں تو جلوہ ایسا ہوں گا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ. وہاں تو جلوہ ایسا ہوں گا، ان کا چہرہ دیکھ کے تو گنگے بھی بول پڑیں گے. سبحان اللہ. اس لیے اب کیا کہتا ہے نہیں، ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا. کب؟ جب تو اپنے مدرسے میں تھا، جب تو اپنی جمعہ کے دن مسجد میں بیان کرتا تھا، جب لوگوں کے گھروں پہ کھٹ کے مار مار کے بلا کے لا کے مسجد میں بٹھاتا تھا تو کیا کہتا تھا. جب تو 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا، ادھر نعتیہ محفل ہوتی تھی تو تو کیا کہتا تھا، محفل درود ہوتی تھی تو تو کیا کہتا تھا. وہ پورے سارے کاما ورم والے ایک میدان میں جمع ہو کے جشن میلاد کا جلسہ کرتے تھے تو تو چورستے پہ ٹھہر کے کیا کہتا تھا.
سوال ہوں گا ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، کس کے بارے میں؟ سوال ابھی پورا نہیں ہوا، یہ سوال ہو رہا ہے میت سے قبر میں، ابھی سوال پورا نہیں ہوا، آگے سوال ہو رہا ہے، کیا ہے؟ فی ھذا الرجل، اس مرد کامل کے بارے میں، کون ہے یہ مرد کامل؟ یہ ذات اقدس کون ہے جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ یہ کون ہے؟ جواب فرشتہ خود دیتا ہے، سن، یہ ذات اقدس جو تیری قبر میں جلوہ گر ہوئی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذات اقدس جو تیری قبر میں آئی ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اللہ 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 اللہ، بتا کیا کہتا تھا؟ بازو والا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، بازو والے سے دوستی نہیں کریں گے، کریں گے؟ بیان بھی نہیں سنیں گے، واٹس ایپ پہ بھی نہیں سنیں گے، فیس بک پہ بھی نہیں سنیں گے، یوٹیوب پہ بھی نہیں سنیں گے، انسٹاگرام پہ بھی نہیں، ٹی وی پہ بھی نہیں سنیں گے، کہیں بھی نہیں سنیں گے۔ تم لوگ بھولے بھالے جی، حیبت ہوتی ہے ماں کو، کہاں بھٹک جاتے کی بول کے، تم بہت بھولے لوگ ہیں سننی۔ اب سنو مسئلے کو سمجھو کہ تم بازو والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گے، مگر بازو والا خبر میں جائے گا، تو یہ سوال خالی احمد نقشبندی سے نہیں ہوگا، صرف عودانوں سے نہیں ہوگا، بازو والے سے بھی ہوگا۔ ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات اقدس کے بارے میں جو تیری قبر میں جلوہ گر ہوئی ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا کیا کہتا تھا؟ بازو والا جواب دیں گا، ان کو علم غیب نہیں تھا، ہماری طرح تھے، ان کی نعت پڑھنا بدعت، جشن میلاد منانا حرام، ہرے جھنڈیاں لگانے کے بجائے غریب کی بچی کی شادی کرنا جائز، قصیدے بردہ کی محفل میں جانا ہی نہیں۔ فرشتے بولیں گے تو اتنا ڈینجر تھا؟ بھائی دیکھو، دنیا میں جو بول کے گیا خبر میں وہی بولیں گا نا، دنیا میں جو بول کے گیا خبر میں وہی بولیں گا نا بھائی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا بولتا تھا، تو انہیں یہی بولیں گا، فاتحہ دینا ناجائز، سلام پڑھنا بدعت، درود پڑھنا ناجائز۔ فرشتے بولیں گے اتنا خطرناک تھا تو؟ اوفو، فرشتے بولیں گے پیٹو رے اس کو، جس کے صدقے میں اللہ کائنات بنایا اس کا ذکر کرنا بدعت ہے گدے، جس کے صدقے میں اللہ اس کو بنایا، اس کے باپ کو بنایا، اس کی ماں کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا، اس کی بچوں کو بنایا، جس کے صدقے سے اس کو اس کے جورو بچوں کو کھانا ملتا تھا، ویسے نبی کے فاتحہ کو انہیں بدعت، حرام، شرک، ناجائز بول کے آیا، فرشتوں اس کو اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو، مارتے رہو بس خالی۔ اچھا وہی فرشتے عاشق رسول سے پوچھیں گے، غلام مصطفیٰ سے پوچھیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو غلام مصطفیٰ کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، سید شفیع باجا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم تو بولیں گے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو،
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم بھی کہیں گے یہ میرے آقا ہیں، ہائے ہائے ہائے، جن پہ میری اولاد قربان ہے، جن پہ میرے ماں باپ قربان ہیں، جو ان کو میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا تھا۔ فرشتوں، میلاد آتا تھا تو میں اپنے گھر کو ویسے سجاتا تھا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا شاید میرے گھر میں ولیمہ ہو رہا ہے۔ فرشتوں، میں روزانہ فجر کے بعد میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، عصر کے بعد درود اور فاتحہ پڑھتا تھا، ہر جمعہ کو ہر محفل میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میں میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتا۔ فرشتوں، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے داتا ہیں، یہ میرے شاہ ہیں، یہ بے کسوں کے کس ہیں، یہ یتیموں کے ولی ہیں، یہ غریبوں کے داتا ہیں، یہ محتاجوں کے آقا ہیں، یہ شہنشاہوں کے شاہ ہیں، یہ بے کسوں کے کس ہیں، یہ انبیاء کے سردار ہیں، یہ رسولوں کے آقا ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ مالک کائنات ہے، یہ مختار کائنات ہے، یہ مالک جنت ہے۔ اور فرشتوں سنو، آج میری خبر میں آئے ہیں، مجھ کو بخشانے والے بھی میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پھر سب تعارف کرا کے آخر میں ہم کہیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ جو بولی یہاں نکلیں گی نا وہی خبر میں نکلنے والی ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ کے بھی کیا قانون ہے، کیا قدرت ہے، دیکھو ما کنت تقول، کیا کہتا تھا۔ اس لیے اپنی سرکار سے رشتہ اچھا رکھنا۔ کیسا رشتہ رکھنا بولوں؟ کیسا رشتہ رکھنا بولوں؟ بولوں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، سبحان اللہ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ٹینشن میں، فکر میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثوبان کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، فکر میں دکھ رہے ہو، ٹینشن میں دکھ رہے ہو، ثوبان بتاؤ کیا بات ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ محشر کا سوچ کے بڑا پریشان ہوں۔ سبحان اللہ۔ بولے ثوبان کس چیز نے تمہیں پریشان کر دیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ثوبان کہنے لگے یا رسول اللہ محشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں موجود ہوگا، اور یا رسول اللہ آپ انبیاء کے سردار، رسولوں کے آقا ہیں، آقا آپ انبیاء سے بڑے مرتبے والے اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ مقام محمود پر ہوں گے، عزت و شان کے مالک بنے ہوں گے، بڑے اونچے درجے پہ ہوں گے یا رسول اللہ۔ ثوبان کو یہاں تو دنیا میں آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، مگر محشر میں کیا ہوگا یہ سوچ کر ثوبان بڑا پریشان ہے۔ آقا میں کہاں رہوں گا، میرا کیا ہوں گا، میں کیسا زندگی گزاروں گا، میری محشر کیسے گزرے گی؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ جائیں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، پھر میں وہاں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، آقا یہ سوچ کر بڑا پریشان ہوں۔ تو قربان جاؤ، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ غلاموں کو روتا دیکھ نہیں سکتے ہیں، کسی کو غمزدہ برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو مصیبت میں دیکھے تو ان کو قرار نہیں آتا۔ آمنہ کے لال نے کہا ثوبان 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 پریشان نہ ہو۔ ثوبان ایک یہ بات یاد رکھ لے، ثوبان تو کس سے محبت کرتا ہے مجھے یہ جواب دے۔ تو حضرت ثوبان نے روتے ہوئے عرض کیا خدا کی قسم اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ثوبان اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا
جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا, جنت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سرکار سے محبت ہے نہیں ہے؟ بولو. ہے؟ زور سے بولو. سرکار سے محبت ہے تو پھر انشاءاللہ حشر بھی سرکار کے ساتھ ہی ہوگا. حشر بھی سرکار کے ساتھ ہوگا. امید رکھو, سرکار سے تعلق جوڑ کے رکھو. خبر میں کوئی مولوی نہیں آتا, بازو والے امیر صاحب, شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی نہیں آتے. لال رومال یہیں نہیں آ رہا, وہاں کیا آتا؟ نہیں آتا. خدا کی قسم خبر میں آمنہ کا لال آتا ہے, اللہ کا حبیب آتا ہے, ارے غمخاروں کا غمخار آتا ہے, امت کا داتا خبر میں آنے والا ہے. اسی لیے یہاں پہ سرکار سے اٹوٹ محبت, فاتحہ خوانی کرنا, سرکار سے محبت کرنا, صلاۃ و سلام پڑھنا, سرکار کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا, سرکار کی اتباع کرنا, سرکار کی اطاعت کرنا, اور 5 وقت نماز پڑھ کے درود ابراہیم کا تحفہ بھیجنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. جب یہ درود پڑھتے ہیں نا 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. نماز کا جو درود ہے براہ راست آمنہ کا لال خود سماعت فرماتا ہے. اللہ اللہ. نماز نہیں ہے, نماز اصل میں دربار مصطفیٰ کی حاضری ہے. دن میں 5 مرتبہ غلام اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے. دن میں 5 مرتبہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوتا ہے. نماز اطاعت سرکار کی کریں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو میرے بھائی. کئی ہمارے بھائیاں ایسے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے, طہارت سے نہیں رہتے بھائی. کئی ہمارے, خصوصاً یہ گاؤں کا ماحول بول رہا ہوں میں آپ کو, آج بھی لوگ چاند کو چلے جا رہے ہیں, دنیا اتنی ترقی کر لی, مگر یہ گاؤں کا مسلمان ابھی بھی طہارت سے رہنا نہیں سیکھا. بغیر طہارت کے کاروبار کو جاتے, بغیر طہارت کے جو ہے نوکری کو جاتے, بغیر طہارت کے بنڈی ٹھیلا لے کے ترکاری بیچنے نکل جاتے, فروٹ میوہ بیچنے نکل جاتے, روزگار کمانے نکل جاتے, روزی رزق کمانے نکل جاتے بغیر طہارت کے. روایت میں آتا ہے بغیر طہارت کے کوئی مسلمان یہاں سے یہاں 1 قدم ڈالا, 1 قدم, اندازہ وہ 1 قدم کے بیچ میں کتنے کنکر آتے ہوں گے؟ کتنے کنکر آتے ہوں گے؟ بولو اندازہ, بولو کچھ تو بولو. 50-60 کنکر آتے, گنیٹا آتے 50-60. خیرو باتا نکو کرو تم, 50-60 کنکر آتے. کم سے کم ایک 10,000 کنکر رہتے. کنکر جتنے کنکر آ رہے اتنے گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اتنے گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. 1 قدم میں آئے, انہیں کاروبار کر رہا, یہاں سے لے کے پورا دھونی پھر کے آ رہا انہیں بغیر طہارت کے. 1 قدم کے بیچ میں جتنے کنکر ہے اتنے گناہ, ہر قدم کے بدلے اتنے گناہ لکھے جا رہا. یہ ایک ہو گیا. دوسری چیز جب ناپاک قدم کے ساتھ جب آدمی زمین پہ چلتا ہے تو زمین جو ہے اس کو بددعا کرتی ہے, اے اللہ اس کو ہلاک کر دے. موت کی بددعا کرتی ہے, موت کی بددعا. ناپاک آدمی موم کے لیے زمین موت کی بددعا کرتی ہے, اللہ اس کو ہلاک کر دے. کئی ہمارے مسلمانوں کو دیکھا میں گاؤں میں خصوصاً طہارت کا اہتمام نہیں کرتے, طہارت کا اہتمام نہیں کرتے. نعوذ باللہ. کئی ہماری بہنیں بچوں کو گودوں میں سنبھالتی ہے, بچوں کو گودوں میں سنبھالتی ہے, بچے گودوں میں پیشاب کر دیتے. ہماری بہنیں ویسی دن رات گزارتے رہتے.
پیشاب جسم کو لگ گیا، چاہے پیدا ہوئے سو بچے کا ہو، چاہے وہ 40 دن کے بچے کا ہو، چاہے وہ 4 مہینے کے بچے کا ہو، چاہے وہ 1 سال کے بچے کا ہو، پیشاب جسم کو لگ گیا طہارت ٹوٹ جاتی۔ بچوں کو ایسا اہتمام کرنا، اگر وہ پیشاب بھی کر لیا تو اس کے ہی کپڑوں میں اور اس کے ہی بستر میں رہنا، جسم کو نہیں لگنا، ایسا اہتمام کرنا مائیں۔ طہارت ٹوٹی، اللہ کا عذاب شروع۔ اور ایک بات سن لو، بغیر طہارت کے گھر کے باہر نکل کے گیا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو۔ جہنمی جنازہ ہے وہ، جہنمی میت ہے وہ، کبھی جنت میں نہیں جائیں گا انہیں۔ کیا ہے میرے بھائی، ہم لوگ مسلمان طہارت سے چنے رہ رہے ہیں بھائی، کتنی بری بات ہے۔ بولا سیدنا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں نہیں۔ میں آ رہا تھا تو نعرے لگا رہے تھے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک زندہ باد، غوث پاک زندہ باد، المدد یا غوث، نعرے لگائے نہیں؟ لگاتے نہیں لگاتے؟ غوث پاک کے دیوانے ہیں نہیں ہیں؟ آپ تمہارے گاؤں کو آتے کی پہلے لے کے گئے غوث پاک کے جھنڈے کی زیارت کرائے تم لوگ، تو اس سے اندازہ ہوا میرے کو غوث پاک کے تم لوگ دیوانے ہیں۔ مگر غوث پاک کے دیوانوں ذرا ایک مسئلہ سنو، غور سے سنو۔ سرکار غوث پاک رات بھر عبادت کرتے تھے، رات بھر۔ تو شیطان کیا کیا، ایک رات پکا ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، آج کی رات شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ شیطان ارادہ کر لیا، ارادہ کر کے سرکار سیدنا غوث پاک کو احتلام کی طرف لے گیا۔ ایک بار احتلام ہوا، غوث پاک سرکار گئے، غسل کر کے آئے، پھر ذکر میں بیٹھے، پھر احتلام، پھر جا کے غسل کر گئے، پھر تیسری بار بیٹھے، پھر احتلام۔ شیطان اپنی شرارت کر رہا ہے۔ پھر غوث پاک غسل کر کے آئے، 14 مرتبہ ایک رات میں احتلام ہوا۔ سرکار غوث پاک 14 مرتبہ غسل کر کے آئے، مسکرا کے شیطان سے کہنے لگے، نالائق، اگر 1400 مرتبہ بھی ہوتا تو غوث الورا اپنے رب کی عبادت کے لیے اس غسل خانے سے گزر کر ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ اور ہم غوث الورا کے غلام ہیں، اور ہم بغیر طہارت رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے غوث پاک کون ہے آپ کو معلوم؟ ہمارے غوث پاک کی یہ شان ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، جن سے کرامتیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صادر ہوا کرتی تھی، ویسے اولیاء میرے غوث پاک کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی جلیل القدر ہستی کے ہم غلام ہیں، اور ہم جو ہے ناپاک رہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا ہو سکتا میرے بھائی؟ طہارت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے گاؤں کے جتنے میرے بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بغیر طہارت کے گھر کے باہر نہیں نکلنا۔ بغیر طہارت کے کاروبار کرنے جائیں گے، کاروبار میں سے خیر و برکت اڑ جاتی۔ بغیر طہارت کے ملازمت کرنے جائیں گے، ملازمت میں سے خیر و برکت ختم۔ بغیر طہارت کے معاملے داریاں کرو گے، وہ معاملے داری میں نقصان ہوگا، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ اپنی رحمت چھین لے گا۔ بغیر طہارت گھر کے باہر نکلو گے، اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت و حفاظت تم سے دور ہو جائے گی۔ طہارت کا اہتمام کرو میرے بھائی، ناپاکی کو رد کرو، دور کرو۔ مومن اور ناپاکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا سورج بھی نکلا ہوا ہے اور اندھیرا بھی ہو گیا، ایسا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ایسا؟ اندھیرا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور سورج نکل گیا، کبھی ایسا دیکھا؟ اندھیرا اور سورج دونوں ایک جگہ جمع، اندھیرا اور سورج دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مومن اور ناپاکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن ہمیشہ پاکی کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ مومن کی زبان پر ہمیشہ ذکر رسول ہوتا ہے، مومن کی زبان پر ہمیشہ ذکر غوث اعظم ہوتا ہے، مومن کی زبان پہ ہمیشہ ذکر خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ پاکی کا اہتمام کرو۔ اب آؤ پھر سے ایک بار چلتے ہیں،
میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خبر میں کون سا سوال ہوگا؟ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ فی ھذا الرجل. اللہ اللہ. سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. سرکار خبر میں آئیں گے نا. یہ حدیث پاک ہے. ھذا مانے یہ، ذالک مانے وہ، فی ذالک الرجل نہیں ہے. ھذا الرجل، یہ مرد کامل جو تمہاری خبر میں کھڑے ہیں. حضور خبر میں تشریف لائیں گے، حضور کے سامنے ہم ہوں گے. ہم کس کے سامنے ہوں گے؟ زور سے بولو اللہ اکبر. میں کئی میتیں پڑھایا میرے بھائی، کئی میتیں پڑھایا. میت نماز جنازہ پڑھائے بعد آخری دیدار کراتے نا. کاماورم میں ہوتا، ادھونی میں بھی ہوتا. اللہ کا شکر ہے آخری دیدار ہوتا. ایسا خبر کو نماز پڑھا کے دعا کر کے رو رو کے میں دعا کرتا ہوں اللہ، کیونکہ اب آخری دعا ہے. بیچارے کو پھر پٹے ان کے خبروں کو جاتے ہیں نہیں جاتے نہیں معلوم، زیارت کرتے نہیں کرتے نہیں معلوم، فاتحہ دیتے نہیں دیتے نہیں معلوم. اس لیے میں رو دیتا ہوں، میں بولا مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا رو رو کے دعا کرتا ہوں میت پہ. اس کے بعد کیا ہوتا؟ کھولتے سر کی ڈوری، کھولتے کفن ہٹاتے، ہٹا کے دیدار کراتے. آخری دیدار ہے. میں دیکھتا ہوں، دیکھتے ہی اور ڈبل روتا ہوں. کئی کو ایسا جا رہا خبر کو شیف کر لے کے، پوری داڑھی کاٹ لے کے جا رہا. داڑھی نہیں ہے چہرے پہ. دیکھو دنیا کی ہر عمل، ہر سنت یہیں رہ جائیں گی. میں امامہ بن کے ہوں، مرنے کے بعد امامہ نہیں پہنایا جائیں گا. آپ ٹوپی پہن کے ہیں، مرنے کے بعد ٹوپی نہیں پہنایا جائیں گا. یہ سنت یہیں رہ جائیں گی. اسلامی لباس پہن کے سنت ہے یہیں رہ جائیں گی. کفن پہنا دیا جائیں گا. آپ ذرا غور کیجئے گا، مسواک ہے خبر میں جاتے وقت ساتھ میں نہیں لے جائیں گا. عطر ہے، سرما ہے، یہ سب سنتیں یہیں چھوڑ دیں گا. میت کو گھس گھس کے انہیں لگائیں گا غسال، مگر میت اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. میت اپنے ساتھ نہیں لے. میت کو لگاتا غسال الگ بات ہے، مگر میت تو نہیں لگا لیتی، نہیں لے کے جاتی. ساری چیزیں یہیں، قرآن یہیں، حدیث یہیں، مصلی یہیں، تسبیح یہیں، سب یہیں چھوٹ جائیں گا. مگر ایک سنت ہے جو خبر میں ساتھ لے جائیں گی. اس سنت کا نام داڑھی ہے. سبحان اللہ. داڑھی ہے. اور سنو 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 سنو، داڑھی جس آدمی کے چہرے پر ہوتی ہے نا، فرشتوں کو شرم آتی ہے اس داڑھی والے کو عذاب دینے کے لیے. یہ عذاب سے بچنے کا سبب ہے، عذاب سے بچنے کا. ہمارے بڈھوں کو کبھی ہم لوگ جاتے نا کٹنگ بنانے کرنے، بڈھے بھی آتے وہاں حیدرآباد میں کٹنگ بنانے. ایسا یوں چمڑا کھینچتا، ایسا یوں کھینچ کے دوڑ کے گھس رہا. حجام بڈھے کا چمڑا جھلڈی پوری ڈھیلی پڑ گئی، کہاں کٹ جاتی کی بول کے کھینچ کھینچ کے کھینچ رہا انہیں حجام. اور بڈھے کو شرم نہیں آ رہی ابھی بھی، داڑیاں کاٹتے پھر رہا. ایسا پھر نہیں. ایک وقت ہارٹ اٹیک آیا، سنبھل کے ایسا چل رہا پٹھا، پلسر چلا تو بول رہا ابھی بھی. شرم نہیں آ رہی، شرم. موت منہ کو آ گئی، گھر کے باہر پھر رہی موت. بڈھا ادھر جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوا ہے، کیا ہوا شاہ رخ خان کے بیٹے کے ساتھ؟ تیری خبر میں آتا انہیں ڈرگس لے لے کے ٹھہر. ایسا پھر نہیں، ایسا پھر نہیں. ارے کئی کا گھومنڈ رہے، 4 دن کی زندگی ہے. میرے بڑے بھائی کا بھائی، ابھی میں شفیع پاشا صاحب کو سنایا. میرے بڑے بھائی میرے سے عمر میں 9 سال کے بڑے تھے، 52 ایئرز کے تھے بیچارے، 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ. ایک دن بیمار پڑے، بخار آیا، میاں ذرا بول کے میرے کو کال کرے، میں ان کو دواخانے کو لے کے جا رہا ہوں، لے کے آ رہا ہوں، لے کے جا رہا ہوں. رات میں اچھے تھے، ہمارے شاگرداں بھی ساتھ میں تھے، مریداں ساتھ میں تھے. رات میں ہم دواخانے کو لے کے دوسرے دن تیسرے دن لگ گئے، لے کے جا کے بس لے کے جا کے گھر میں چھوڑا. سانس پھولنا شروع ہوئی، پھولی پھولی پھولی، لے کے بھاگے. دن بھر سنبھلی نہیں طبیعت، دوسری رات میں انتقال. خلاص. کیا ہے جی انسان کی زندگی کی کوئی اوقات ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اکڑ رہا مسلمان، یہ حماقت کر رہا مسلمان، ایسا پھر رہا مسلمان، سمجھ رہا کہ اور 100 سال تک اپنے کو اسرائیل دیکھنے والا ہی نہیں ہے. ارے ذرا ٹھس سے مسنے میں میتاں میتاں میتاں. ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، ایک ہی دن میں 35 جنازے آئے. 35
ایک ہی دن میں 35 جنازے آئے کووڈ میں. اس کے بعد بھی ہماری قوم نہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، نہ رسول اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، نہ دل میں عشق رسول آ رہا. اور میں یہ بازو والوں سے زیادہ یہ مسئلے میں سنیوں سے دل دکھتا میرا. یہ ہمارے سنیاں اتنے خطرناک ہے بیٹے. یہ جھنڈے بولو چڑھائیں گے، میلاد کا جلوس بولو نکالیں گے، چھٹی شریف بولو کریں گے، شفیع پاشا کے منہ پیروں کو انگوٹھوں کو کھینچ کے 2 پھیریاں دینا. ابے شفیع پاشا کے پیروں کو چومنے آ رہا، اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آ رہا. رے گدے تیرے کو کیا قوم ہے بھائی ہماری. 3 ٹائم اللہ بغیر مانگے کھلا رہا یار. وہ پوچھنے سے پہلے کھلا دے، پوچھنے سے پہلے کھلا رہا میرے بھائی. صبح اٹھے تک کھانا تیار ہے، رات میں گھر کو آئے تک کھانا تیار ہے، دن کو جا رہے دوپہر بعد میں، اور ہی دوپہر کا کھانا ٹفن ساتھ میں پہلے ہاتھ کو آ رہا. دیکھیے شفیع پاشا صاحب کتنی بڑی بات بول رہے ہیں. 1 سال کرونا ہوا، بڑی بڑی گورنمنٹ کی دھچیاں اڑ گئی، مگر ہمارے کو فرق نہیں پڑا کچھ بھی. اللہ برابر کھلایا. اتنا اللہ کھلانے کے بعد بھی آؤ رے بڑے بھائی، پڑھو رے ذرا اللہ کی طرف، آؤ رے بھائی، آؤ رے بھائی، اللہ اللہ کرو ذرا، 200 بار تو بھی کم سے کم درود پڑھو. کچھ بھی نہیں رے بھائی، خالی نماز رے، 5 وقت کی نماز. روزانہ روزہ رکھنا تو نہیں ہے، روزہ سال میں 1 مہینے میں ہے. روزانہ زکوٰۃ دینا تو نہیں ہے، روزانہ حج کرنا تو نہیں ہے، روزانہ آپ کو جا کے جو ہے پورے گاؤں والوں کی خدمت کرنا تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کام ہے بھائی آپ کو؟ صرف بس ایک ہی کام ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. اب اتنا بھی اگر نہیں کریں گے تو پھر کئی کی مسلمانیت یارو. اتنا بھی اگر اپنے رب کو نہیں پکاریں گے پھر کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، کیا مسلمانیت ہے یہ کئی کی مسلمانیت ہے میرے بھائی. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں. آج میلاد النبی کے صدقے میں یہ پیغام لے کے جاؤ. کل سے ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل کے نہیں، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاریں گے. سرکار کے غلام بنیں گے، عاشق بنیں گے، سرکار سے محبت کریں گے، سرکار سے پیار کریں گے، سرکار کو چاہیں گے. ارے میرے بھائی، حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دن میں 5 مرتبہ سجدے کرنے کے واسطے کائے کی بیزارگی، کائے کا رونا، کائے کا ٹینشن، یہ سمجھ میں نہیں آیا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کریں گے اور دینداری اختیار کریں گے. یہ جو پینٹ بشرٹ آپ پہن کے بیٹھے تھے، اتنے لوگ، یہ سنیاں ہیں پورے. اس کے اندر دیکھو تم 30% لوگ بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے، 30% لوگ جو ہے دستی بن لے کے بیٹھے ہوئے، ٹوپی بغیر پہنے بیٹھے ہوئے. کئی کو رے بابا کیا مصیبت آ گئی تیرے اوپر، ٹوپی کئی کو نہیں پہنتا تو رے؟ یہ پینٹ بشرٹ کئی کو پہنے بابا تم لوگ؟ کس کا لباس ہے بولو، اتنا بول دو خالی. یہ مسلمان کا لباس ہے؟ بولو نا جی، بولو نا جی. اچھا تم لوگ کرتا پائجامہ پہنے تو تم لوگوں کو کون بولے بچی نہیں دیتے بول کے؟ دیکھو بچے ابھی ہنس رہے ہیں وہاں سے. بولو رے بڑے بھائی. یہ کئی کو رے بھائی یہودیوں کا لباس، یہودیوں کے کپڑے، عیسائیوں کا لباس، عیسائیوں کے کپڑے. اپن کس کی امت ہے؟ سبحان اللہ، کس کی امت ہے؟ نبی کی. پھر نبی کا بھی ہمارا کچھ لباس ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی، ہمارے نبی کا لباس ہے نہیں ہے. تو پھر ہم نبی کی امت، نبی کے نقش قدم پہ چلنا نہیں چلنا؟ پھر ہم یہ غیروں کے نقش قدم پہ کہیں کو. میں ایک سوال تمہارے سے کرتا ہوں، تمہاری غیرت اگر زندہ ہے تو جواب دینا، نہیں تو نہیں دینا. اب ہمارے ملک میں عیسائیاں ہے نہیں ہے؟ عیسائی ہے، یہودی ہے. پورے ہندوستان میں کھینچ کے ماپ کے نکالے تو کم سے کم 10 کروڑ تو نکلتے ہوں گے، عیسائیاں یہودیاں 10 کروڑ نکلتے. 10 کروڑ میں میرے کو ایک عیسائی لا کے دینا جو مسلمانوں کا لباس پہنتا. ارے واہ، کیا کہنے جواب. 10 کروڑ عیسائیوں یہودیوں میں ایک عیسائی، ایک یہودی میں کو لا کے دیو جو مسلمانوں کے نبی کا لباس پہنتا. لا کے دے سکتے؟
دیکھو لوگا کتنے غیرت مند ہے. انہوں تمہارا لباس نہیں پہن رہے اور ہم کتنی بے غیرت قوم ہیں. ہم اپنے نبی کا لباس چھوڑ کے غیروں کا لباس پہن رہے ہیں. انہوں 10 کروڑ ہو کے ایک آدمی نہیں پہن رہا, ہم لوگ 40 کروڑ ہو کے 40 کے 40 پورے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بے غیرتوں کے ساتھ. اب سن لو کان کھول کے, جو جس کے ساتھ جیسا عمل کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں ہم یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو حشر بھی ہمارا عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہم آخر دنیا میں مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کریں گے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آمینہ کا لال کہتا ہے, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. نبی کے ساتھ رہنا ہے, کس کو رہنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. پھراؤ نہ رو کیمرہ, ذرا ٹھہرو بھائی, ذرا کیمرہ پھرا دو. گواہ کس کو نبی کے ساتھ رہنا ہے بھائی, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جلدی پھراؤ جی کیمرہ, ہاتھ گر جا رہے, پھرا رہے بڑے بھائی, جلدی پھرا رہے. یہ ہاتھا, یہ چھوٹے موٹے ہاتھا ہے, جلدی لے رہے اس کو. یہ چپ کے واسطے اٹھائے سو ہاتھا ہے. سچے دل سے کون اٹھائے, 2 اٹھاؤ جی سچے دل سے. ارے واہ واہ واہ, سبحان اللہ. عورتیں بولے اللہ کا شکر ہے اپن بچ گئے, بول رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے دوستو, تم اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو بس ایک تعویذ دے دیتا ہوں, نبی کے ساتھ جنت میں جگہ مل جائے گی. تعویذ کس کو چاہیے, ہاتھ اٹھاؤ. چلو چھوڑ دو, مگر تعویذ 21 روپے دینا پڑے گا. کون دیں گے, اب ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ سبحان اللہ. چھوڑ دو, ہاتھ چھوڑ دو. اب ذرا سنو, یہ تعویذ گلے میں پہننے کی نہیں ہے, ڈنڈ پہ بننے کی نہیں ہے, رات میں جلانے کی نہیں ہے. یہ تعویذ عمل کرنے کی تعویذ ہے. اس تعویذ کا نام سنت مصطفیٰ ہے. جو میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا, نبی کے طریقے پر عمل کرے گا, نبی کے نقش قدم پہ چلے گا, نبی کی ثنا خوانی کرے گا, نبی کی نعت خوانی کرے گا, نبی کی مدح سرائی کرے گا, نبی کے طریقے پہ چلے گا, خدا کی قسم وہ مرے گا کاماورم ادھونی آندھرا پردیش میں, مگر جنت میں مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. عمل کریں گے, طہارت سے رہیں گے, اور جلدی کون مریں گے, ہاتھ اٹھاؤ. ارے جلدی مریں گے, کئی کو مرتے جی جلدی سکون سے, جو 80 سال 90 سال 100 سال ہو کے مرنا. جلدی 45 میں 55 میں 52 میں نہیں, 45 میں 55 میں 52 میں کون مرتے بولوں, نہ کو تو جان دو مرضی بول رہا. 45 میں 52 میں 55 میں کون مرتے بولوں, 45-55 ایسا بولو. اچھا نہیں سمجھ میں آ رہا. 45 میں 45 ایئرس میں کون مرنا چاہ رہے ہیں, 52 55 نہیں مرنا ہے نا, مگر مرتے کون مرتے سنو, گٹکے کھانے والے. صحیح بولے آپ, بہت صحیح بولے. کون مرتے بولو, گٹکے کھانے والے جلدی مر جاتے. اماں تمہارے شوہروں کو بیٹوں کو گٹکا کھانے نہ کو دو, جلدی بیوہ ہو جاتے. دیکھو, اور پھر یہ اتنا خراب زمانہ ہے, دوسری شادی کرنے بھی نہیں دیتے یہاں پہ. پھگٹ میں مار دے رہے ہیں بچیوں کو. تو پیارے دوستو, گٹکا کھائیں گے, زردے کا پان کھائیں گے, سگریٹاں پھونکیں گے, شراب پیئیں گے, گانجا پھونکیں گے, افیم لیں گے, ڈرگس لیں گے. 45 میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. چلے جاتے خبر کو.
بچوں کی جوانی بھی نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے مر جائیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی بری سکرات سے زیادہ. بہت غلیظ موت, بہت غلیظ موت. چھوڑ دو, گٹکے مت کھاؤ. کتنے غلیظ ہو گئے جی مسلمان, اتنے غلیظ ہو گئے. میرے کو وہابیاں پکڑ پکڑ کے بولے مولانا تم جاتے خالی وہابیوں کی بیٹنگ کرتے, تمہارے سامنے بیٹھے سے والے کتنے خطرناک ہے تمہیں کو آئیڈیا نہیں ہے مولانا, بول رہے میرے کو. اب میرا کل بیان کوسگی میں پورے وہابیاں الرٹ ہے, آرا کا تیری نقش بندی. تو میں بولا میں اکیلا نہیں آتا ہوں, پورے کاما وارم والوں کو لے کے آتا ہوں. بولا چلتے کل کون کون چلتے نکو رے بھائی, یہ جھوٹے بات ہے, ہامتے بات ہیں تم لوگ. یوں کرتے یوں ہاتھ اٹھانے میں ٹینشن ہے, اٹھاتے جاؤ. دو ہے اچھا ہوا, 3 رہتے تو وہ بھی اٹھا دیتا ہوں. ہمارے مسلمان نہیں, سچی ایمانداری سے بولو کل کاما ورم والے کتنے آئیں گے کوسگی کو؟ ایمانداری سے یہ ایمانداری کیا آتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہاں یہ ایمانداری, یہ شریف لوگ ہیں ایماندار. دوسرے دن تم لوگ نہیں آتے, ان لوگوں بولے آج ہی چاہے تو طہارت دے دیے مول صاحب, کل آ گئے تو غسل بھی کرا دیتے. بولے میں اس لیے یہ سب تمہاں کو بول رہا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے اپن بروز محشر رسول اللہ کے ساتھ رہنا, جنت میں سرکار کے ساتھ رہنا. رہیں گے نا انشاءاللہ. تو اب پیارے بزرگ اور دوستو, گٹکا نہیں کھانا, کھائیں گے نہیں. ہمارے شہر میں میں ایک نماز جنازہ پڑھایا, مگر اس سے پہلے کی سٹوری سناتا ہوں آپ کو. سناؤ. میرے ایک عزیز ہے, چاہنے والے بیچارے بے انتہا محبت کرتے مجھ سے, حیدرآباد میں رہتے. تو میں ان کو خیریت پوچھنے ایسے ہی کال کیا, کہیں بھائی خیریت کیسے ہیں, کدھر ہے؟ مجھے نہیں مولانا ذرا دعا فرمائیے, بہت پریشان ہوں. کیا ہوا بڑے بھائی؟ بولے میرے داماد کو لے کے بنگلور آیا ہوا ہوں علاج کے لیے. میں بولا تمہارا داماد ہے کتنا چیز, چھوٹا چنو منو, اس کو کیا علاج کرانا پڑ رہا؟ پرسوں تو شادی ہوئی. جی ہاں مولانا 4 سال ہوا شادیوں کے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا عمر ہے داماد کی؟ 32 سال, 32 ایئرس اونلی, 32 ایئرس. کیا ہوا؟ بولے مولانا وہ یہاں کلے میں ایک پھنسی ہوئی تھی, وہ پھنسی کا علاج کرائے سامنے سے تو علاج ہو گیا, زخم سوکھ گیا, مگر اندر وہ زخم پکنے لگا, ادھر سے ظاہر ہونے لگا وہ پھوڑا. پھر لے کے جا کے ادھر سے ایک بڑے دواخانے میں علاج کرائے تو لوگ بولے یہ کینسر کے جیسا دکھ رہا. پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرائے, علاج چلائے, تو یہاں سے بھی سوکھ گیا, اندر سے بھی سوکھ گیا, مگر وہ زہر پھیلتے پھیلتے پورا پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا, اور اب اس کی پوری باڈی میں وہ کینسر کے جراثیم پھیل گئے. اس کا ٹریٹمنٹ یہاں حیدرآباد میں نہیں ہے, بنگلور میں ہو رہا. اس کو لے کے آیا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک بچہ 2.5 سال کا, دوسرا بچہ 6 مہینے کا. 4 سال ہوا شادی ہو گئی. پھر 8 دن کے بعد بنگلور سے ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں ڈال کے لے کے آئے حیدرآباد. میں 32 سال کے نوجوان کا جنازہ پڑھایا. اس دن میں قسم کھا لیا, اے اللہ آج سے میں تیرے نبی کی امت کو گٹکا کھانے سے روکوں گا. وہ آج تک جنازہ میری آنکھوں میں بھول نہیں سک رہا ہوں. بچے کو بیچارہ کچھ بھی نہیں کرا جی زندگی میں, نہ ماں شوق دیکھا, نہ جوانی دیکھا, نہ بیوی بچوں کا پیار دیکھا, نہ ماں باپ کی خدمت کرا, نہ تو دنیا میں کچھ کمایا, نہ تو گھر بنایا, نہ تو اچھی گاڑی لیا, نہ تو اچھا بنگلہ, کچھ بھی نہیں دکھا. آیا گٹکے کھایا, پھگٹ میں مر گیا, پھگٹ میں چلے گیا, بیکار موت مر کے چلے گیا میرے بھائی. آج تک افسوس ہے میرے کو. جان بوجھ کے ہمارے نوجوان کیا شوق ہے میرے بھائی, گٹکا کھا رہے ہیں. گٹکا منہ میں رکھ کے جو ہے اب آپ باہر نکلتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے, لوگ آ کے میرے ہاتھ 3 وقت دھوتا میں ہاتھ کو صابن لگا. دلندر تیرے ہاتھ کی گٹکے کی سڑی بدبو میرے ہاتھ میں ہو. ایسا چوم رہا جیسا انہیں جو ہے بہت بڑا سینٹ کا عطر کا مجموعہ ہے. اور بعض نالائق سامنے ٹھہر کے بات بہت بڑا سڑی بدبو منہ میں سے گٹکے کے چیٹے نکل رہے ہیں. میں سوچتا ہوں اے اللہ انہیں اتنی دور ٹھہر کے بات کر رہا, ڈسٹینس مینٹین کر کے, تو یہ حال ہو رہا, اس کی بیوی کا کیا ہو رہا ہوں گا مولا.
کیا بدنصیب ہے وہ بیچاری، اس کے جیسا منحوس اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا. پوری زندگی ویسی گٹکے کی بو کے ساتھ زندگی گزاری بیچاری ہو. دنیا کا سب سے قریب سے قریب تر رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا. جب انہیں قریب آ رہی ہے کیا بیتتی ہوں گی بیچاری کے اوپر، اللہ رحم کرے. پھر وہ گٹکے کی بو، اس کے اوپر سڑی سگریٹوں کی بو، پھر اس کے اوپر سڑی وہ چائے پہ چائے، چائے پہ چائے، چائے پہ چائے، چائے پہ چائے مارتا. ابھی ہم گھر میں کھانا کھائے، بیچارہ اتنی چھوٹی پیالی میں چائے دیا، آدھی پی کے آدھی واپس دے دیا. میں ایک پیالی چائے پینے ہمارا کو ڈر ہو رہا، ایسیڈیٹی ہوتی بول کے انہیں ڈال لیتے جا رہا، ڈال لیتے جا رہا، ڈال لیتے جا رہا، گٹکے کھا جا رہا، سگریٹاں پی لے رہا، کبھی کبھی پاکٹ بھی مار لے رہا. اس کو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی. اس کو ڈائریکٹ موت آ رہی. اس کو ہنسو نہ کو لوٹو، مگر میری بات سمجھو، خدا کی قسم بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ گاؤں میں بہت چل رہا، تمہارے کو سنیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ تو غوث اعظم کو چھوڑ دو، غوث اعظم کے جھنڈے کو جتنا شان سے رکھے سو ہے تم لوگ. تم لوگوں کے اتنا اچھا سنی کوئی بھی نہیں ہے. مگر آج ہمارے کو ضرورت اچھے اعمال کی ہے، اچھے کردار کی ہے، اچھے اخلاق کی ہے، انسانیت کی ہے، محبت کی ہے، نبی کے طریقے کی ضرورت ہے. عمل کریں گے نہیں؟ اچھا ذرا ایمانداری سے پوچھتا ہوں، جھوٹے باتیں نہیں کرنا. داڑیاں کون کون چھوڑتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. واہ 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 واہ، سبحان. اے اللہ، یہ جو میرے بھائیاں داڑھی نہیں چھوڑے، مولا ان لوگوں کو داڑھی چھوڑنے کی توفیق دے. ان لوگ ہاتھ کے کو نہیں اٹھائے اللہ، میرے کو نہیں معلوم انہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھا ہے اللہ. اس کی بیوی بھی آ گئی، اس کے بچے بھی آ گئے، ابھی نے کون سی شادی کی تیاری کرنا چاہ رہا وہ بھی نہیں معلوم. اے اللہ، اس کو نہ خبر کا خوف ہے نہ تیرے عذاب کا خوف ہے. اے اللہ، انہیں اتنا خطرناک ہو گیا، اب بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے. اے اللہ اس کو توفیق دے. نہیں لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے، 3 4 8 10 15 بغیر داڑھی کے منڈے بیٹھے ہوئے، کہیں کو نہیں اٹھائے، پٹھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ ہماری قوم کو توفیق دے. بھائی اچھی بات بتانے والے مر گئے میرے بھائی یہ زمانے میں. اگر کوئی بتانے والے مل گئے تو عمل کر لو میرے بھائی، عمل ہی سب کچھ ہے. ارے میرے غوث پاک آئے ہائے ہائے، پوری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑے. غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا، غوث پاک کے پاس کرامتوں کا ذکر سنا، ذکر سنا، ذکر سنا، سن کے آیا. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کرامتاں دیکھنے آیا. خانقاہ میں رہ گیا غوث پاک کی 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 25 دن 40 دن 40 دن کے بعد واپس جانے لگا. غوث پاک سرکار اجازت دے تو جاتا ہوں گھر کو. غوث پاک پوچھے آئے کدھر، جا رہے کدھر؟ بولا سرکار آپ کی کرامتوں کا چرچا سن کے آیا. آپ کی کرامتوں کا چرچا سن کے آیا، دیکھنے آیا تھا. حضور غوث پاک پوچھے دیکھے پھر کرامت؟ بولے سرکار 40 دن سے ایک بھی کرامت نہیں دیکھا. بولا تو غوث پاک پوچھے 40 دن سے تو مجھے شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا؟ بولے یا رسول اللہ، یا غوث پاک نہیں دیکھا، آپ کا ہر عمل شریعت کے مطابق دیکھا. غوث پاک فرماتے یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، یہی تو سب سے بڑی. ہم غوث پاک کے غلام ہیں میرے بھائی، ہمارا عمل اچھا کر لیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، بیویوں کو نہیں ماریں گے. جلدی بولو جلدی بولو. گاؤں والے بہت مارتے، بہت خطرناک ہے گاؤں والے. اماں میرے کو معلوم، گاؤں والے بہت خطرناک ہے. بیویوں کو مارتے، گالیاں دیتے. میں ایک بڑے میاں کو سنا 70 سال کی عمر